4G اسکول کے آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 5ویں جماعت ماحول کا مطالعہ حصہ اول۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سبق نمبر 12 سب کے لیے غذا کے سوال و جواب حل کرنے والے ہیں۔ تو چلیے جلدی سے ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ سبق نمبر 12 سب کے لیے غذا۔ الف، کیا کریں گے بھلا؟ گملوں میں پودا نہیں بڑھ رہا ہے۔ جواب، گملے کو ایسی جگہ رکھیں گے جہاں اسے سورج کی روشنی ملے، گملے کی مٹی میں قدرتی کھاد شامل کریں گے، ضرورت کے مطابق پودے کو پانی دیں گے اور پودے کی جڑ کے قریب کی مٹی کو ڈھیلی کریں گے۔ سوال نمبر ب، آئیے دماغ پر زور دیں۔ گھر میں اناج کا ذخیرہ کیوں کرتے ہیں؟ جواب، روزانہ اناج خریدنے کی بجائے گھر میں ذخیرہ کرنا بہتر ہے۔ اناج سوکھا ہونے کے سبب خراب نہیں ہوتا اور موسمی دنوں میں بازار سے ان اشیاء کو خرید کر مناسب ذخیرہ کرنے سے غذائی اشیاء کی پریشانی نہیں ہوتی۔ آج کل کچھ غذائی اشیاء مخصوص دکان اور مخصوص وقت میں ہی دستیاب ہوتے ہیں، اس صورت میں گھر پر اناج کا ذخیرہ کرنا ضروری ہے۔ جی، صحیح ہے یا غلط لکھیے۔ غلط بیانات کو درست کر کے لکھیے۔ پہلا ہے زراعت کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ صحیح جملہ ہوگا زراعت کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ نمبر 2، ہمارا ملک بھارت زرعی ملک ہے، یہ جملہ صحیح ہے۔ نمبر 3، اصلاح شدہ بیجوں کے استعمال سے پیداوار میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ جواب، اس کا غلط ہے یہ، اور صحیح جملہ ہوگا اصلاح شدہ بیجوں کا استعمال سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے دال۔ درجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ پہلا ہے اصلاح شدہ بیجوں کے استعمال کے کیا فائدے ہیں؟ جواب، ان بیجوں کے استعمال سے زیادہ پیداوار حاصل ہوتی ہے، انہیں کیڑے نہیں لگتے، ان کی مدد سے فصلیں تیزی سے بڑھتی ہیں، اور کچھ بیج ایسے بھی ہیں جو کم پانی میں بھرپور فصل دیتے ہیں، اسی لیے اصلاح شدہ بیجوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 2، آبپاشی کے ترقی یافتہ جدید طریقے کون سے ہیں، ان کے کیا فائدے ہیں؟ جواب، آبپاشی کے جدید طریقوں میں خطرہ آبپاشی اور فوارہ آبپاشی شامل ہیں۔ نمبر 2، آبپاشی کے ترقی یافتہ جدید طریقوں سے فصل کی جڑ کے قریب ضرورت جتنا پانی پہنچتا ہے۔ نمبر 3، ان طریقوں سے پانی کی بچت ہوتی ہے اور دستیاب پانی مکمل طور پر استعمال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے خطرہ آبپاشی کے طریقے کی وضاحت کیجیے۔ جواب، خطرہ آبپاشی کے طریقے میں سوراخ والا پائپ استعمال ہوتا ہے، اس سے فصل کی جڑ کے قریب ضرورت جتنا پانی خطروں کی صورت میں ٹپکتا ہے، اس طرح دستیاب پانی مکمل طور پر استعمال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4، کن وجوہات سے نشوونما پاتی ہوئی فصل کو نقصان پہنچتا ہے؟ جواب، نمبر 1، کیڑوں یا بیماریوں کی وجہ سے فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ نمبر 2، کیمیائی کھاد کے بے تحاشا استعمال سے زمین کی زرخیزی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، زراعت کے لیے پانی کا حد سے زیادہ استعمال کرنے سے بھی زمین کی نمکینیت بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 4، اگر مقررہ مقدار میں فصلوں کو پانی دستیاب نہ ہو تو بھی فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ ان وجوہات سے نشوونما پاتی ہوئی فصل کو نقصان پہنچتا ہے۔ سوال نمبر 5، فصلوں کو نقصان سے بچانے کے لیے کیا تدابیر اختیار کرتے ہیں؟ جواب، فصلوں کو نقصان سے بچانے کے لیے آبپاشی کے جدید طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فصلوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑوں اور بیماریوں کی جراثیم کو ہلاک کرنے والی دواؤں کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے یا بوائی سے قبل بیجوں پر دوا چھڑکتے ہیں۔ نمبر 3، اصلاح شدہ بیجوں کے استعمال سے انہیں کیڑے نہیں لگتے اور فصل تیزی سے بڑھتی ہے۔ سوال نمبر 6 ہے زمین کی زرخیزی کس وجہ سے کم ہوتی ہے؟ جواب، کیمیائی کھاد کے بے تحاشا استعمال سے زمین کی زرخیزی کم ہو جاتی ہے۔ زراعت کے لیے پانی کا حد سے زیادہ استعمال کرنے سے زمین میں نمکینیت کا تناسب بڑھ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی زمین کی زرخیزی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 ہے زمین سے بار بار فصلیں حاصل کی جائیں تو اس سے زمین کی زرخیزی کم ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 7، جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے زراعت کے طریقوں میں کون سی تبدیلیاں آئی ہیں؟ جواب، جدید ٹیکنالوجی میں اصلاح شدہ بیجوں کا استعمال، خطرہ آبپاشی، نامیاتی کھاد کا استعمال شامل ہے۔ اصلاح شدہ بیجوں کی وجہ سے پیداوار میں اضافہ ہوا ہے اور فصل بھی کیڑوں سے محفوظ ہو گئی ہے۔ خطرہ آبپاشی سے
پانی کی بچت ہوتی ہے اور مناسب مقدار میں فصل کو پانی ملتا ہے۔ کسان کو دی جانے والی تربیت سے سہولتوں سے فصل سے بھرپور پیداوار حاصل کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ سوال نمبر 8، غذا کی حفاظت کے طریقوں پر روشنی ڈالیے۔ جواب، کسان حاصل ہونے والے اناج کو دھوپ میں اچھی طرح خشک کر کے تھیلیوں میں بھرتے ہیں اور گودام میں ان کا ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ ذخیرہ کیے ہوئے اناج کو کیڑوں سے بچانے کے لیے دوائیں چھڑکتے ہیں۔ اناج کے ذخیرے میں نیمبولی اور نیم کے پتے ڈالتے ہیں تاکہ کیڑوں سے اناج محفوظ رہے۔ اناج کے ذخیرے میں حفاظتی دوائیں رکھتے ہیں، ان کی بو سے اناج کو کیڑے نہیں لگتے۔ اناج کو پھپھوند لگنے سے بچانے کے لیے ذخیرہ کی ہوئی جگہ کو خشک رکھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 9، زراعت کے لیے پانی کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے؟ جواب، بھارت میں زراعت کے لیے آبپاشی مکمل طور پر بارش پر منحصر ہے۔ بارش کے ساتھ ساتھ ندیوں، تالابوں اور کنوؤں کے پانی پر بھی آبپاشی منحصر ہوتی ہے۔ ندی پر بند تعمیر کر کے اسی طرح بارش کا پانی روک کر پانی کا ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ بند میں جمع پانی نہروں کی صورت میں بھی کھیتوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ آبپاشی کے جدید طریقوں میں خطرہ آبپاشی اور فوارہ آبپاشی شامل ہے۔ سوال نمبر ہے جوڑیاں لگائیے گروپ الف اور گروپ بے سے۔ مرطوب مقام پر اناج کی ذخیرہ اندوزی، اس کا صحیح جواب ہوگا پھپھوند کا لگنا۔ خشک مقام پر اناج کی ذخیرہ اندوزی، اس کا جواب ہوگا اناج کا پھپھوند سے بچاؤ۔ اور اناج کے ذخیرے میں دوا رکھنا، اس کا صحیح جواب ہے کیڑے مکوڑوں سے بچاؤ۔ یہاں پر یہ سبق کے سوال جواب مکمل ہوتے ہیں۔ اگلے تمام ویڈیو کے لیے ہمارے چینل 4G اسکول کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں، اس ویڈیو کو لائک کریے اور شیئر ضرور کریے۔